बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ JM जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, जनेवा में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद आज इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से जनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। ये पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की दुआओं और इत्तेहादी हुकूमत के इखलास का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन जब तक वापस अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते उस वक्त तक हम अपनी ये कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने बताया कि जनेवा कॉन्फ्रेंस में 9 अरब 70 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान किया गया है। सबसे ज़्यादा इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4.2 अरब डॉलर इमदाद का ऐलान किया। आलमी बैंक ने 2 अरब डॉलर का ऐलान किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने 50 करोड़ डॉलर का वादा किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि अज़रबैजान ने 20 लाख डॉलर, कनाडा ने 1 करोड़ 80 लाख डॉलर, चीन ने 10 करोड़ डॉलर, डेनमार्क ने 3 करोड़ 80 लाख डॉलर, यूरोपीय यूनियन ने 87 मिलियन यूरो, फ्रांस ने 38 करोड़ यूरोस, जर्मनी ने 8 करोड़ 40 लाख यूरोस का ऐलान किया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इटली ने 2 करोड़ 30 लाख यूरोस, जापान ने 7 करोड़ 70 लाख डॉलर्स, नीदरलैंड ने 3 करोड़ 50 लाख यूरोस, नॉर्वे ने 65 लाख यूरोस, कतर ने 2.5 करोड़ डॉलर्स और सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर देने का ऐलान किया है। नाजरीन, मियां शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि ये वो रकूम हैं जिनका जनेवा कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है, जहां पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। अगर इन्हें पाकिस्तान में हुकूम की खुर्द-बुर्द का ज़रा सा भी ख़तरा होता या हमारे मुखालफिन के प्रोपेगेंडे पर कान धरे होते तो ये लगभग 10 अरब डॉलर के ऐलानात न होते। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिस पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ और वफाकी वज़रा का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें किस तरीके से एक एक पाई को इस्तेमाल करना है। मैंने जनेवा कॉन्फ्रेंस में भी अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि बेशफ़ाफ़ियत पर यकीन रखता हूँ। एक एक पाई अवाम की खुशहाली, तरक्की और खिदमत के लिए निछावर की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम में तकसीम दर तकसीम पैदा किए जाने के बावजूद जनेवा में सब ने देखा कि सिर्फ वफाक नहीं तमाम सूबे मौजूद थे और पूरी दुनिया को कौमी यगानत का पैगाम दिया गया। इसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि ये मखलूक हुकूमत है जिस पर अवाम और दुनिया ने एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि 10 अरब डॉलर के लगभग रकूम के ऐलान के बाद ये तासुर ख़त्म हो जाना चाहिए कि आलमी बिरादरी को पाकिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। अगर दुनिया को रकम में खुर्द-बुर्द का ज़रा सा भी खदशा होता तो वह हमें 10 अरब डॉलर्स के लगभग की इमदाद नहीं देते। वज़ीर आज़म ने वाज़ह किया कि अब इस रकम को हम सैलाब मुतासरीन की फ़लाह व बहबूद के लिए खर्च करेंगे और उसे कामयाबी और बहाली का नमूना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जनेवा कॉन्फ्रेंस में हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा इमदाद के ऐलानात हुए। अल्लाह के इस एहसान का हक हम उस सूरत में अदा कर सकते हैं जब कौम की खिदमत में खुद को झोंक दें। अब खून पसीना बहाने की बारी हमारी है। इंशाअल्लाह हम कौम को मायूस नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैं मखलूक हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमने 8 माह के मुख्तसर अरसे में जो मेहनत की उसका फल नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म की खारजा पॉलिसी को इंतहाई कामयाब समझते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक तीर से 2 शिकार हुए हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हुई और हमने न सिर्फ हदफ से ज़्यादा इमदाद हासिल की बल्कि इस दावे को भी गलत साबित कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और प्रोपेगेंडा करने वालों को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अब वक्त आ गया है कि ठोस इक़दामात उठाए जाएं
اور سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے تاکہ انہیں اس بحران سے نکالا جا سکے۔ ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عالمی برادری کی طرف سے امداد کے اعلانات ہونے کے بعد ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سارے مسئلے حل ہو گئے اور سیلاب زدگان کی بحالی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ابھی ایک لمبا سفر باقی ہے۔ انہوں نے ملک بھر کے مخیر اور صاحب ثروت لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ہر ممکن مدد کریں۔ اب سردی کے موسم میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے گرم کپڑوں، کمبلوں اور بستروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کی تباہی اتنی زیادہ ہے اور سیلاب سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے کہ اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا کانفرنس کے نتیجے میں ملنے والی تمام رقم سیلاب زدہ علاقوں اور لوگوں پر ہی خرچ کی جائے گی، جبکہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں بھی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں گی۔ لیکن اس کے باوجود سیلاب سے متاثرہ عوام کو صاحب ثروت مند پاکستانیوں کی مدد کی ضرورت رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین کے منہ اب بند ہو جانے چاہیے، کیونکہ وزیراعظم کی کامیاب خارجہ پالیسی کے نتیجے میں یہ تاثر زائل ہو چکا ہے کہ پاکستان دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے۔ ماضی کی حکومت نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا کی اور پاکستان کے دوست ممالک کو پاکستان سے دور کر دیا تھا، لیکن اب 9 ماہ کی محنت کے بعد ہم نے صورتحال بدل دی ہے۔ اب دنیا کے تمام ممالک پاکستان کو ایک مرتبہ پھر قدر اور تکریم کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں اور اب پاکستان کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ یہاں تک کہ جنیوا کانفرنس میں فرانس نے بھی امدادی پیکج کا اعلان کیا کہ جس کا سفیر تک پاکستان میں نہیں تھا۔ یاد رہے کہ عمران خان کے گزشتہ دور حکومت میں یہاں انتہا پسندی کے حالات کی وجہ سے فرانس کے سفیر پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مذہبی جنونیوں اور انتہا پسندوں کو اس وقت کی عمران خان حکومت اور طاقتور حلقوں کی طرف سے بھرپور سپورٹ اور حمایت مل رہی تھی، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اللہ اس اپوزیشن کو ہدایت دے، یہ اب بھی پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے پر تلے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک ہی گردان لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان بہت جلد ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے نکل چکا ہے اور اب پاکستان معاشی و اقتصادی ترقی کا سفر شروع کرے گا۔ ناظرین، اس موقع پر وزیر خزانہ ساگ ڈار نے پریس کانفرنس میں متعدد سوالوں کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا کانفرنس میں عالمی برادری کی طرف سے کیے گئے رقم کے اعلانات میں سے 90% پروجیکٹ لون ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری اور میری ٹیم کی عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کی ٹیم کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ IMF کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے نتیجے میں حکومت عوام پر بوجھ نہیں ڈالے گی۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ تنقید کرنے والے افواہوں کی بنیاد پر خوف و ہراس پھیلانا بند کریں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ ایسے عناصر کو چاہیے کہ قومی مفاد کو ہر چیز سے بالاتر ہو کر سوچیں اور سمجھیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نئے ٹیکسوں کے نفاذ سے قبل اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ اس کا ملک کے غریب عوام پر کوئی اثر نہ پڑے۔ ناظرین، یہاں یہ تذکرہ ضروری ہے کہ موجودہ حکومت سمیت ہر حکومت یہ دعوے کرتی ہے کہ ان کی کسی بھی پالیسی یا نئے ٹیکس کے نفاذ کی وجہ سے غریب عوام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت IMF کے غیر معمولی دباؤ کی وجہ سے نئے ٹیکس لگانے اور یہاں تک کہ پیٹرولیم لیوی بڑھانے اور گیس کے نرخ بھی بڑھانے پر رضامند ہو گئی ہے، لہذا اب حکومت کے نئے ٹیکس لگانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، جس سے سب سے زیادہ غریب طبقہ ہی متاثر ہوگا۔ حکومت کہتی ہے کہ اس نے نئے ٹیکس امیر طبقے پر لگانے ہیں، جبکہ امیر طبقہ جس میں سب سے زیادہ بزنس مین، تاجر اور صنعت کار ہوتے ہیں، وہ ہر نئے ٹیکس کو عوام کی طرف ہی منتقل کر دیتے ہیں اور وہ اس طرح کہ وہ اپنی پروڈکٹ یا سروسز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ لہذا
ہر نئے ٹیکس کا بوجھ بہرحال عوام کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر موجودہ حکومت اس بات کی دعوے دار ہے کہ نئے ٹیکس سے غریب عوام پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، تو پھر وہ اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ نئے ٹیکسوں کے نتیجے میں مہنگائی میں مزید اضافہ نہیں ہوگا اور مارکیٹوں کو اوپن مارکیٹ کے نام پر سٹہ بازوں اور مافیاز کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور حکومت اس بات کی بھی یقین دہانی کرائے کہ اس کی طرف سے آٹے، گھی، دالوں سمیت کھانے پینے کی تمام اشیاء کے علاوہ ہر چیز کی قیمت مکمل طور پر کنٹرول میں رکھی جائے گی۔ ہماری نظر میں اگر حکومت قیمتوں کو کنٹرول کر لے تو عوام کے لیے اس سے بڑا کوئی دوسرا ریلیف ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ کوئی ایسا بھی کام نہیں کہ جو ناممکن ہو۔ اگر حکومت اپنی حکومتی مشینری کو استعمال کرے اور اس معاملے میں تمام صوبوں اور وفاق میں اپنی رٹ کو بھرپور انداز میں قائم کرے تو یہ بات 100% ممکن ہے کہ قیمتیں کنٹرول میں رہیں گی اور غریب آدمی کو جینے کا سہارا مل جائے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔